اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ یہ آیت مبارکہ قرآن کریم کی عظیم ترین اور افضل ترین آیت مبارکہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک مرتبہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابی، آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ترین آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کا ادب تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب بھی کوئی سوال پوچھا کرتے تھے تو صحابہ کو اگر جواب معلوم بھی ہوتا تھا تو پھر بھی جواب دیتے نہیں تھے، بلکہ یہ عرض کر دیا کرتے تھے کہ اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر پوچھا کہ قرآن کریم کی افضل ترین آیہ مبارکہ کون سی ہے، عظیم ترین آیہ مبارکہ کون سی ہے؟ عرض کیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر ہاتھ مارا اور پھر پوچھا کہ قرآن کریم کی افضل ترین اور عظیم ترین آیہ مبارکہ کون سی ہے؟ عرض کیا کہ جی آیت الکرسی، یہ جس کی ہم نے آج تلاوت کی ہے۔ مضامین کی طرف ہم اس کے بعد میں آتے ہیں۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ احادیث کے اندر اس آیہ مبارکہ کی بے شمار فضائل نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بیان فرمائے ہیں، جن میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے، مفہوم ہے حدیث شریف کا۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا اپنا معمول بنا لے تو جنت میں داخلے کے لیے موت کے علاوہ اس کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو ہمیں اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بے شمار شرور، حاسدین اور جنات وغیرہ کے اثرات سے بچاؤ کے لیے بھی آیت الکرسی جو ہے یہ ایک مجرب عمل ہے۔ حدیث شریف میں ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ایک اناج رکھا ہوتا تھا، بیت المال کا کہہ لیں یا جس کا بھی کہہ لیں، اس کی نگرانی پر مقرر فرما دیا۔ تو ایک رات ابلیس انسانی شکل میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر کیا ہوا، اس نے وہ اناج چوری کرنے کی کوشش کی۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑ لیا۔ جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑا تو فرمایا کہ میں تجھے حضور کے پاس لے کے جاؤں گا، تو چوری کر رہا ہے۔ اس نے جناب بڑے وہ ترلے منتیں کر دیے، جی معاف کر دو جی، میں مر گیا جی، کھپ گیا جی، میرے بیوی بچے یہ ہے، بھوکے ہیں، فلانا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر ترس آ گیا، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، وہ چلا گیا۔ صبح حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو جا کر سارا واقعہ بتا دیا کہ جی رات کو ایسے ایسے ہوا۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ آج پھر آئے گا وہ۔ ان کو نہیں پتہ تھا کہ یہ ابلیس ہے۔ حضور نے بہرحال پیش گوئی فرما دی کہ آج پھر آئے گا۔ دوسری رات پھر یہی ماجرا ہوا، پھر انہوں نے پکڑ لیا۔ تو پھر وہ اسی طرح ترلے منتیں کرنے لگا، انہوں نے پھر چھوڑ دیا۔ پھر جا کر صبح حضور کو بتایا، حضور نے فرمایا کہ آج پھر آئے گا۔ جب وہ تیسری رات کو پھر آیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کو پکڑ لیا۔ پھر اس نے وہی رونا پٹنا مچا دیا کہ جی میں یہ تو میں وہ تو میں فلاں میں ٹھمکانا۔ تو پھر خود ہی کہنے لگا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے اس قسم کے واقعات اور اس قسم کے حادثات سے حفاظت رہے تو تم آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ یہ ابلیس کس کو بتا رہا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا رہا ہے۔ خیر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا اور جا کر اگلے دن سارا ماجرا حضور کی خدمت میں عرض کر دیا کہ جی جاتے جاتے وہ یہ عمل بتا کے گیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہے تو سب سے بڑا جھوٹا لیکن بات سچی کر گیا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ آیت الکرسی جو ہے یہ قرآن کریم کی مضامین کے اعتبار سے بھی اور فضیلت کے اعتبار سے بھی عظیم ترین آیات میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ کیوں شمار ہوتا ہے؟ اس لیے شمار ہوتا ہے کہ جب ہم اس کے مضامین پڑھیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیوں قرآن کریم کی عظیم ترین صورت ہے۔ اس لیے کہ اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ جل شانہ جو کہ کائنات کے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہے، سب کچھ وہی ہے، اللہ جل شانہ نے اپنا ایک تعارف ایک خوبصورت انداز میں یہاں پر اپنا بیان فرمایا کہ اللہ ہے کون۔ تو چند ٹکڑوں پر مشتمل یہ چھوٹی سی آیا ہے،
تو آئیے اب ذرا ہم اس کے مضامین کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس میں ہمیں یہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف کیا ہے۔ سب سے پہلا جو آیت کا حصہ ہے یا آیت کا ٹکڑا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو۔ بھائی سب سے پہلے تو اپنا عقیدہ اس بات پر مضبوط کرو کہ اللہ کون ہے۔ اللہ وہ ہے کہ لا الہ الا ہو، کہ جس کے سوا کوئی اور اس کائنات کے اندر عبادت، پوجا، پرستش کے لائق ہے ہی نہیں، جس کے لیے ساری کی ساری عبادتیں ہیں، جس کے لیے ساری کی ساری پرستشیں ہیں۔ اور کیوں ہیں؟ اس لیے کہ کائنات کو پیدا بھی اسی نے کیا، ہمیں بھی اسی نے پیدا کیا، ہمیں کھلاتا بھی وہی ہے، ہمیں پلاتا بھی وہی ہے، اس لیے وہ مستحق ہے اس بات کا کہ عبادت بھی اگر کرنی ہے، پوجنا ہے اگر کسی کو، تو وہ صرف اور صرف کس کو پوجا جائے؟ اللہ کو پوجا جائے۔ اچھا یہاں پر ایک نقطہ اور بھی ذہن نشین فرما لیں، ہم جو پچھلی آیات میں جو مضامین پڑھتے چلے آ رہے ہیں اس میں زیادہ تر اعمال کی طرف توجہ دلائی گئی، پیسے خرچ کرنا اللہ کے راستے میں، جہاد کرنا اور دوسرے تیسرے اعمال، اور اس کے بعد پھر عقیدے کی بات آ گئی۔ تو یہ عقیدے کی بات اس لیے آئی ہے کہ بھائی عقیدہ درست ہوگا تو اعمال بھی درست تصور کیے جائیں گے۔ اگر عقیدے کے اندر ہی خرابی پیدا ہو گئی تو پھر اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جتنے مرضی دنیا کے اندر اچھے کام کر لیں، چیریٹی کے کام کر لیں، جو مرضی کر لیں، لیکن اگر اللہ کی ذات کا پر عقیدہ ہی درست نہیں ہے تو وہ اعمال یہیں پر فائدہ دیں گے، آخرت میں جا کر فائدہ نہیں دیں گے۔ تو اس لیے سب سے پہلے عقیدہ کیا درست کیا جا رہا ہے کہ عقیدہ اپنا یہ رکھو کہ میرا مالک، میرا حاجت روا، میرا مشکل کشا، میرا سب کچھ کون ہے؟ اللہ ہے۔ اچھا بھائی کیوں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اس لیے کہ الحی القیوم، وہ حی بھی ہے اور قیوم بھی ہے۔ حی کا ترجمہ عموماً ہمارے یہاں کیا جاتا ہے زندہ، جو زندہ اس کو کہتے ہیں حی، یہ حی ہے۔ لیکن میرا ایمان یہ ہے، میرا ماننا یہ ہے کہ حی کی نسبت جب اللہ کی طرف ہو تو اس وقت اس کا ترجمہ یہ ہوگا جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، کیونکہ زندہ تو ہم اسے کہیں گے نا جو پہلے نہ ہو پھر اس کو زندگی ملے، ہم کہتے ہیں جی یہ زندہ ہے، ٹھیک۔ جس کو موت آ جائے ہم کہتے ہیں جی یہ مر گیا، اس کی زندگی ختم ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو یہ معاملہ ہے نہیں، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ ہی اس کو خدا نہ خواستہ نقل کفر نہ باشے سمجھانے کے لیے بات کروں، نہ ہی اس کو موت آنی ہے، نہ ہی اس نے ختم ہونا ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، یہ کائنات کی ہر شے ختم ہو جانی ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ تو الحی کا کیا معنی ہے کہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اور القیوم، القیوم کا کیا معنی ہے؟ القیوم کا معنی یہ ہے کہ جس نے اس کائنات کے نظام کو سنبھالا ہوا ہے، صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ کائنات کے نظام کو سنبھالا بھی ہوا ہے۔ دیکھیں کائنات کے اندر جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے نا، اس سب مخلوق کی اپنی اپنی ایک ضرورت ہے۔ سورج کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا تو سورج کی ضرورت کیا ہے؟ روشنی دینا، اللہ اس کو روشنی بھی مہیا کر رہے ہیں۔ چاند کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا تو چاند کی ضرورت کیا ہے؟ دمکنا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی روشنی کا انتظام کر رہے ہیں۔ ستاروں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا، ستاروں کی ضرورت کیا ہے؟ جھم جھم رم جھم کرنا، جھلکنا، اللہ تعالیٰ ان کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں۔ ہمیں پیدا کیا، ہماری ضرورت کیا ہے؟ کھانا، پینا، رہنا، پہننا، اوڑھنا، اللہ تعالیٰ ہماری ساری کی ساری ضروریات کو پورا کر رہے ہیں۔ تو قیوم کا کیا معنی ہے؟ قیوم کا معنی یہ ہے کہ وہ ذات جو خود بھی قائم ہے اور اس نے کائنات کو بھی سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ اب یہ آسمان ہے، کتنا بڑا آسمان ہے، اتنا بڑا آسمان ہے کہ ہم اس کی انتہاؤں کو پہنچ نہیں سکتے، اور اس آسمان کے اندر ستون کوئی نہیں ہے، کوئی پلر نہیں ہے کہ جس کے اوپر یہ آسمان ٹھہرا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر بھی آسمان کو ٹھہرایا ہوا ہے۔ تو کائنات کی جو بھی شے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا پھر بات بہت لمبی ہو جاتی ہے، میں مختصر صرف سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ حی اور قیوم کا ترجمہ ذہن میں رکھ لیں کہ حی کس ذات کو کہتے ہیں جو خود ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اور قیوم کہ جس نے اس پوری کی پوری کائنات کے نظام کو سنبھالا ہوا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اچھا بھائی کائنات کے نظام کو جب سنبھالا ہوا ہے تو تھکاوٹ بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک، اور تھکاوٹ ہو جائے تو پھر نیند بھی آ سکتی ہے، اور نیند سے پہلے نیند کا خمار ہوتا ہے جسے ہم اونگ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اس کی تردید فرما دی کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ ہی اسے نیند کا خمار آتا ہے، یعنی کہ نہ ہی اسے اونگ آتی ہے اور نہ ہی وہ سوتا ہے۔
اس لیے کہ یہ نیند آنا یا سونا یا سونے سے جاگنا یہ سارے کے سارے نقائص ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے جو ہر قسم کے عیب اور ہر قسم کے نقص سے پاک ہے اور منزہ ہے۔ اس کے اندر کسی قسم کا عیب اور کسی قسم کا نقص یا کسی قسم کی کمزوری نہیں پائی جاتی۔ خدا کے لیے ایک اصول ہے، خدا کون ہوتا ہے، اللہ کون ہوتا ہے، کائنات کو سنبھالنے والا کون ہوتا ہے؟ کائنات کو سنبھالنے والا وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب نہ ہو، کسی قسم کی کوئی کمزوری نہ ہو، کسی قسم کا کوئی نقص نہ ہو، اور یہ ساری کی ساری صفات صرف اور صرف اللہ جل شانہ کے اندر پائی جاتی ہیں۔ باقی اور بھی مذاہب کے ماننے والے ہیں، ان کے بھی اپنے اپنے معبود ہیں، لیکن ہر کسی کے معبود میں کوئی نہ کوئی کمزوری ہے۔ جو مشرک ہیں، جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کے معبودوں کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے کہ انہوں نے وہ معبود اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہیں۔ سب سے بڑی کمزوری یہی ہے کہ خود انہوں نے ان کو تخلیق کیا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے معبود ہیں۔ معبودوں کی کمزوری ہے اور ان کی بے وقوفی ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اس کے بعد اگلی جو صفت اللہ پاک اپنی یہاں پر بیان فرما رہے ہیں وہ فرمایا کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ یہ لہو جہاں بھی آئے گا نا، لہو عربی زبان میں خاص کر قرآن کریم میں، تو اس کو یہ جو لام یہاں پر آ رہے ہیں نا، یہ دو حروف کا مرکب ہے یہ لفظ، لام اور ہا، لہو، ٹھیک؟ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی ملکیت، یہ لام ملکیت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو کیا مطلب ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض کا؟ کہ آسمان اور آسمانوں میں جو کچھ ہے، زمینیں اور زمینوں کے اندر جو کچھ ہے، وہ سب کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور شریعت کی اصطلاح میں مالک کون ہوتا ہے؟ جو اپنی چیز میں ہر قسم کا تصرف کر سکے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ مثال کے طور پہ یہ ایک فرض کریں کہ موبائل میرا ہے، میں اس کا مالک ہوں، فرض کریں، تو اب میں اس کو چاہوں بیچوں، چاہوں توڑوں، چاہوں اپنے پاس رکھوں، چاہوں کسی کو گفٹ کر دوں، جو مرضی کروں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اس کا مالک ہوں، میں اس کے ہر اچھے اور برے کا میں مالک ہوں۔ میں اب اس کے ساتھ کالا کروں، سفید کروں، وہ میری مرضی ہے، ٹھیک؟ تو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض کا بھی معنی کیا ہے کہ سارے کے سارے آسمان اور ان آسمانوں میں جو کچھ ہے، ما فی السماوات۔ اتنا دیکھیں عربی زبان کی خوبصورتی کیا ہے، دو لفظوں کے اندر کتنا بڑا مفہوم سمیٹ دیا اللہ پاک نے۔ اور اسی طرح جتنی بھی زمینیں ہیں اور زمینوں کے اندر جو کچھ بھی ہے، ما فی الارض، جو کچھ بھی ہے زمینوں کے اندر، زندہ ہے، مردہ ہے، انسان ہے، جنات ہیں، فرشتے ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، درند ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، سمندر ہے، چھوٹے سے چھوٹا کوئی ریت کا ذرہ ہے، بڑے سے بڑا کوئی ٹیلا ہے یا کوئی پہاڑ ہے، کیٹو ہے، ماؤنٹ ایوریسٹ ہے، ہمالیہ ہے، جو مرضی ہے، ان سب کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ مالک ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ جب چاہے گا، جس کو چاہے گا، جیسا چاہے گا حکم دے گا، اور ساری کی ساری مخلوق کو اس کی بات کو ماننا پڑے گا۔ یہ مطلب ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اس سے اگلی آیت میں جو صفت بیان کی گئی اس کو ذرا سمجھ لیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے اللہ کے سوا جو اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی کوئی سفارش بھی کر سکے؟ اس آیت کے اس ٹکڑے کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ آخرت میں جیسا کہ ہم بار بار پڑھ چکے ہیں کہ آخرت کے تصورات میں سے ایک تصور کیا ہے؟ حساب کتاب۔ حساب کتاب کے بعد یہ جنت کا فیصلہ ہے یا خدا نخواستہ دوزخ کا فیصلہ ہے۔ اب جو اہل ایمان، پہلے یہ عقیدہ ذہن میں رکھ لیں کہ مومن ہو بے شک گناہ گار ہو، ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم کے عذاب سے نجات دے دینی ہے۔ شرط کیا ہے؟ کہ اس دنیا کی زندگی میں جب موت آئے تو ایمان کے اوپر موت آئے، یہ شرط ہے۔ تو ایمان کی بنیاد پر آخرت میں نجات مل جائے گی، ٹھیک؟ اب عقیدہ سمجھ لیں، مسئلہ سمجھ لیں۔ مسئلہ کیا ہے کہ جو لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں پھینکے جائیں گے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سفارش کا بعض لوگوں کو اختیار دیں گے کہ بھئی آپ اس کی سفارش کر کے اس کو جہنم سے نکلوا سکتے ہیں۔ اللہ چاہیں تو بغیر سفارش کے بھی نکال سکتے ہیں کہ نہیں نکال سکتے، اس کو تو کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے، لیکن سفارش کروانے والوں کا دراصل مقام دکھلانا مقصود ہوگا کہ ان کا میری نظر میں کیا مقام ہے کہ جو میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ بھئی تم ان لوگوں کی سفارش کرو۔ جیسا کہ حافظ قرآن کے متعلق آتا ہے کہ جو شخص حافظ قرآن ہوگا اور پھر اس نے اس کے مطابق اپنی زندگی کو بھی گزارا ہوگا، یہ نہیں کہ 2-3 سال لگا کے حفظ کر لیا اور اس کے بعد پھر وہی
لفنڈریاں شروع ہو گئیں. اکثریت کو ایسا ہی دیکھا کہ شوق میں جی بچے کو شوق میں حفظ کروا دیتے ہیں کہ جی اس کے نام کے ساتھ حافظ کا ٹھپا لگ جائے, اس کے بعد ساری زندگی دوبارہ قرآن کھول کے نہیں دیکھنا. ایسا حافظ نہیں, جو حافظ بھی ہو قرآن کریم کا اور اس کے مطابق اپنی زندگی بھی گزار رہا ہو. تو مختلف روایات آتی ہیں. بعض روایت میں آتا ہے کہ اس کو 7 لوگوں کی سفارش کا اختیار دیا جائے گا, بعض لوگوں کے متعلق آتا ہے, بعض روایت میں آتا ہے کہ 10 کا, بعض روایت میں آتا ہے 21 کا. ایسے وہ 21 لوگ یا 10 لوگ یا 7 لوگ کہ جن کے اوپر جہنم اللہ پاک واجب کر چکے ہوں گے کہ انہوں نے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں جانا ہے. حافظ قرآن کو کہا جائے گا کہ بھئی جاؤ تم ان میں سے جس کی چاہے سفارش کرو, ہم اس کو معاف کر کے جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیں گے. یہ ہے شفاعت کا معنی. لیکن یہاں پر جو اللہ پاک جو چیز ارشاد فرما رہے ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ آخرت میں سفارش کرے گا بھی وہی جس کو اللہ اجازت دیں گے, اور اسی کے حق میں کرے گا جس کے حق میں اللہ اجازت دیں گے. سب سے بڑی جو سفارش ہے, سب سے بڑی سفارش اس امت کے حق میں وہ جناب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمائیں گے, اور یہ اللہ پاک نے ان کو اس دنیا کے اندر یہ مقام دے دیا ہوا ہے. نماز کے بعد ہم ایک دعا پڑھتے ہیں نا, اذان کے بعد, اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمود. یہ جو مقام محمود ہے یہ کیا ہے؟ یہ مقام محمود یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں مفہوم حدیث شریف کا کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی اور سارے کے سارے جو انسان ہوں گے وہ روزے محشر میں جمع ہو جائیں گے, اب جو سب سے بڑی وہاں پر ٹینشن اور پریشانی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ حساب کتاب نہیں شروع ہو رہا. آپ جب ایگزامینیشن ہال میں جا کر بیٹھتے ہیں اور جب تک کوشچن پیپر ہاتھ میں نہیں آتا تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ٹینشن ہوتی ہے نا کہ پتہ نہیں کیا پیپر آئے گا کیا نہیں آئے گا, پتہ نہیں وہ والے سوال آتے ہیں کہ نہیں آتے جو میں نے پڑھے ہوئے ہیں, کہیں ان میں سے نہ آ جائے سلیبس آؤٹ آف سلیبس نہ آ جائے جو میں نے پڑھا ہی نہیں ہوا. تو وہاں پہ ایک وہ ٹینشن کی کیفیت ہوگی, پریشانی کی کیفیت ہوگی, اور وہ پریشانی معمولی پریشانی نہیں ہوگی. جیسا کہ میں نے بھی جمعرات کے درس میں بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ وہ پریشانی کوئی معمولی پریشانی نہیں ہوگی. اس موقع پہ ایک بہت طویل حدیث ہے, میں اس کو مختصر کر کے پیش کر رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے عرش کے سائے میں سجدے میں گر جاؤں گا, اور وہاں پر پھر میں اللہ کی حمد و ثنا کروں گا. اور اس حمد و ثنا کے الفاظ یہاں پر اس دنیا میں حضور کو نہ بتلائے گئے ہیں نہ سکھلائے گئے ہیں. فرمایا کہ اسی وقت اللہ تعالیٰ وہ الفاظ مجھے القاء فرمائیں گے اور میں ان الفاظ میں اللہ کی حمد و ثنا کروں گا. اور کتنے برس تک یہ حمد و ثنا ہوتی رہے گی کچھ پتہ نہیں. آج میری نظر سے ایک روایت گزری کہ 10 برس وہاں پہ اسی طرح گزر جائیں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حمد و ثنا فرما رہے ہوں گے اللہ کی. اس کے بعد کہیں جا کے پھر اللہ کا غصہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہوگا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے کہ یا محمد ارفع راسک, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیں اور مانگیں آپ کیا مانگتے ہیں. تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام عرض کریں گے بارگاہ الہی میں کہ یا اللہ میں آپ سے یہ مانگتا ہوں کہ آپ مخلوق کا حساب کتاب کا آغاز کیجئے. یہ ہے وہ مقام محمود جو اللہ جل شانہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا ہے, اور یہ ہے وہ شفاعت کبریٰ. یہ صرف اور صرف اس کا حق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے, اس کے علاوہ کسی اور کو اس کا حق نہیں ہے. اس سے پہلے بھی ایک حدیث ہے, اس سے پہلے کے جو منظر بیان کیا گیا, انشاءاللہ ہم اپنے جو قیامت اور علامات قیامت کا جو سلسلہ چل رہا ہے گفتگو کا, اس میں بھی میں یہ بات آپ کے سامنے عرض کروں گا. یہاں پہ صرف اس کا ایک خاکہ سمجھ لیں کہ لوگ بھاگے دوڑے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے کہ حضرت آپ سفارش کریں اللہ سے کہ حساب کتاب شروع ہو. پریشان ہو رہے ہیں لوگ, مر رہے ہیں, کھپ رہے ہیں. مرنے سے مراد یہ کہ پریشانی کی کیفیت میں, موت تو وہاں پہ آنی نہیں کسی کو دوبارہ. تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ میں تو یہ کام نہیں کر سکتا, تم ایسا کرو عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ. عیسیٰ کے پاس بھاگے دوڑے آئیں گے, وہ کہیں گے مجھے تو اختیار ہی نہیں ہے. ایسا کرو موسیٰ کے پاس جاؤ, ابراہیم کے پاس جاؤ, فلاں کے پاس جاؤ, فلاں کے پاس جاؤ, نوح کے پاس جاؤ. وہ پھر بتائیں گے کہ تم لوگ ایسا کرو, بھاگے دوڑے ادھر ادھر پھر رہے ہو, تم محمد کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو یہ اختیار اللہ پاک دیں گے کہ وہ شفاعت کبریٰ کر سکیں. پھر بھاگے دوڑے لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے, اور اس کے بعد پھر وہی حدیث ہے جو میں نے ابھی بیان کی کہ حضور سجدے میں گر جائیں گے, اور اس کے بعد کا پھر وہ سارا کا سارا مفصل واقعہ ہے. انشاءاللہ اس کی تفصیل میں وہاں پر جا کر عرض کروں گا. تو بہرحال یہاں پر جو اللہ تعالیٰ اپنی جو عظمت اور اپنا جلال اور اپنا رعب اور اپنا دبدبہ جو بیان فرما رہے ہیں وہ کیا کہ من ذا الذی یشفع, اس کو انداز آپ پڑھیں ذرا, اس کو من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. عام روٹین میں نہ پڑھیں جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں, کون ہے
جس کو اللہ کے حضور میں سفارش کرنے کی اجازت ہوگی، صرف اسی کو اجازت ہوگی جس کو اللہ اجازت دیں گے۔ اس آیت کے اندر اتنا جلال ہے، اگر ہم تھوڑی سی عربی سمجھتے ہوں اور عربی کا مفہوم سمجھتے ہوں یا قرآن کریم سے شغف رکھتے ہوں، پھر ہمیں جا کر یہ آیت سمجھ میں آئے گی۔ اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اس آیت کو عظیم ترین آیت قرآن کریم کی کیوں قرار دیا گیا۔ اس سے اگلی صفت جو اللہ پاک اپنی بیان فرمانے فرمایا کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ ظاہر ہے، پوشیدہ ہے، جو آنے والا ہے، جو گزر چکا ہے، جو موجود ہے، سب کا علم اللہ کے پاس ہے، سب کا علم اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کے سوا یہ علم اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ مخلوق میں سے یہ علم اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا۔ یہاں پہ ایک مسئلہ بہت اختصار کے ساتھ سمجھ لیں کہ علم غیب وہ علم ہوتا ہے جو بغیر کسی واسطے اور بغیر کسی ضرورت اور بغیر کسی آلے کے وہ علم حاصل ہو جائے۔ مثال کے طور پہ ہمیں اگر دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھنے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ آنکھوں کی۔ آنکھوں کے بغیر ہم دیکھ نہیں سکتے۔ ہمیں اگر سننا ہے تو ہمیں سننے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ کانوں کی۔ ہم کانوں کے بغیر سن نہیں سکتے۔ ہمیں اگر سیکھنا ہے تو ہمیں کس کی ضرورت ہے؟ استاد کی ضرورت ہے، کتابوں کی ضرورت ہے، اس کے بغیر ہم سیکھ نہیں سکتے۔ جبکہ اللہ جل شانہ کی یہ صفت ہے کہ اللہ کے پاس جو علم ہے اور اتنا وسیع علم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس علم کے حصول کے لیے نہ کسی کی شاگردی اختیار کرنی پڑی ہے اور نہ ہی اسے اسباب میں سے کسی سبب کو اختیار کرنا پڑا ہے۔ اس علم کا نام علم غیب ہے، اور یہ والا علم غیب جو ہے یہ اللہ کے سوا مخلوق میں سے کسی کو نہیں ہے، یہاں تک کہ انبیاء کو بھی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آنے والے وقتوں کی پیش گوئیاں فرمائی ہیں وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ براہ راست حضور کے پاس وہ علم نہیں ہے، وہ علم بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ 16ویں پارے میں، 15ویں اور 16ویں پارے میں جب وہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات کا واقعہ آتا ہے تو وہاں پر ایک حدیث اکثر مفسرین اور علماء اور محدثین نقل کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جیسے ایک سمندر کے کنارے پر کھڑے ہیں تو ایک چڑیا آتی ہے، وہ ایک چونچ میں پانی کا قطرہ لے کر اڑ جاتی ہے۔ تو خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، ہمارے علم کو اور اللہ کے علم کے درمیان اتنی بھی نسبت نہیں ہے، جیسے اس سمندر اور اس قطرے کے درمیان پھر بھی کوئی نہ کوئی نسبت تو موجود ہے، لیکن اللہ کے علم اور ہمارے علم کے درمیان میں اتنی سی نسبت بھی موجود نہیں ہے۔ یعنی ہمارے علم کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے علم کے سامنے اس جو چڑیا کی چونچ میں آنے والا پانی کا قطرہ ہے اس کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ کو تو ماضی، حال، مستقبل کے بعد بھی آگے اگر کوئی زمانہ ہے تو اللہ کے پاس تو اس کا بھی علم ہے۔ ٹھیک، تو یہ معنی ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ یہ وہی والی بات آگئی جو میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ اللہ جس کو چاہے گا علم عطا فرما دے گا، جس کو نہیں چاہے گا علم عطا نہیں فرمائے گا۔ براہ راست کوئی خود سے علم غیب حاصل نہیں کر سکتا۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی بہت وسیع ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں۔ اب یہاں پر ایک نقطہ سمجھ لیں توجہ کے ساتھ، ہمیشہ کے لیے، آئندہ بھی یہ مضمون آئے گا لیکن یہاں پر میں پہلے اس کا آغاز کر رہا ہوں۔ اللہ کا عرش، اللہ کی کرسی۔ پہلے یہ عقیدہ سمجھ لیں کہ اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے، اللہ کسی مکان میں نہیں ہے۔ ہمیں بیٹھنے کے لیے کسی جگہ کی ضرورت ہے، ہم جس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں کسی جگہ کی ضرورت ہے، یہ جگہ ہوگی تو ہم بیٹھ سکیں گے، نہیں ہوگی تو نہیں بیٹھ سکیں گے۔ اور اس جگہ پر اگر ہم بیٹھنا چاہتے ہیں تو ہمارا وجود ہونا، ہمارا جسم ہونا ضروری ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ اللہ جسم سے، مکان سے، زمان سے، ہر چیز سے منزہ اور پاک ہے۔ اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے، اللہ کا کوئی زمانہ نہیں ہے، اللہ کا کوئی مکان نہیں ہے۔ تو یا خدایا پھر یہ کرسی اور عرش کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک، سمجھ میں آ گئی بات؟ تو علماء کرام نے اس قسم کی آیات کو آیات متشابہات میں شمار فرمایا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کرسی ہے، بھئی ہے، کیسی ہے؟ بھئی جیسی اس کی شان ہے، بس۔ اللہ کا عرش ہے، جی بالکل ہے، کیسا ہے؟ جیسی اس کی شان ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کا بڑا آسان حل بیان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر جلوہ فرما ہے، قرآن میں آتا ہے اللہ عرش پر جلوہ فرما ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑا آسان سے اس کا حل فرمایا کہ الایمان بہ واجب، اللہ اپنے عرش پر ہے، اللہ کی کرسی بھی ہے، اس کے اوپر ایمان رکھنا واجب ہے۔ والکیفیۃ عنہ مجہول، بھئی کس طرح اللہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوا ہے ہمیں نہیں پتہ۔
والسؤال عنہ بدعۃ، اور اس کے متعلق سوال کرنا گناہ ہے. ٹھیک، ایمان رکھنا فرض ہے، سوال کرنا گناہ ہے. اور حدیث شریف میں جو اللہ کی کرسی کا نقشہ کھینچا گیا ہے، جو یہاں بھی بیان ہوا، وسع کرسیہ السماوات والارض، فرمایا کہ 7 آسمانوں کو اور 7 زمینوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے پھیلا کے رکھ دو. کتنے بڑے بڑے آسمان ہیں، 7 آسمانوں کو پھیلا کے رکھ دو اور ایک طرف اللہ کی کرسی رکھ دو. تو اللہ کی کرسی کے سامنے یہ 7 آسمان اور یہ 7 زمینیں ایسے ہیں جیسے ایک چھوٹا سا گول سی کوئی چیز پڑی ہو میدان کے اندر. اور اللہ کے عرش کے سامنے اللہ کی کرسی کی یہ حیثیت ہے، عرش اس سے بھی بڑا ہے، کہ اللہ کے عرش کے سامنے اللہ کی کرسی کی کیا حیثیت ہے کہ جیسے کوئی بہت بڑا خالی میدان ہے اور اس کے اندر اتنا سا گول سا کوئی چھلا سا پڑا ہوا ہو. اتنی بڑی اللہ کی کرسی ہے، اتنا بڑا اللہ کا عرش ہے. تو سوچیں کہ وہ اللہ خود کتنا بڑا ہوگا. سمجھ میں آ گئی؟ تو میرا خیال ہے یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کرسی پر بیٹھنے کا کیا مطلب، عرش پر بیٹھنے کا کیا مطلب ہم نہیں جانتے، ہمارا صرف اس کے اوپر ایمان ہے. تو وسع کرسیہ السماوات والارض، اسی لفظ کی مناسبت سے اس آیت کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے. ولا یؤودہ حفظہما. اچھا بھائی، یہ جو اللہ تعالیٰ نے آسمان بھی بنا دیے، زمینیں بھی بنا دیں، اور ان آسمانوں اور زمینوں کے درمیان میں جو کچھ ہے وہ سب بھی بنا دیا، اور پھر اللہ قیوم بھی ہے، ان سب کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ خود چلا رہے ہیں. تو شاید اللہ کو تھکاوٹ آ جاتی ہو، ٹھیک، شاید اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کوئی محسوس کرتے ہوں، طبیعت میں گرانی محسوس کرتے ہوں، تو اللہ کہہ رہے ہیں نہیں، یہ تمہاری بے وقوفی ہے اگر تم اس طرح کا عقیدہ رکھو گے. تو ولا یؤودہ حفظہما، اللہ تعالیٰ کو کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ وَهُوَ الْعَلِيُّ وَهُوَ الْعَظِيمُ، وہ سب سے بلند ہے، وہ سب سے بزرگ ہے، وہ سب سے برتر ہے. نہ کوئی چیز اس کو تھکا سکتی ہے، نہ کوئی چیز اس کو رلا سکتی ہے، نہ کوئی چیز اس کو سلا سکتی ہے، نہ کوئی چیز اس کے معاملات کے اندر دخل اندازی کر سکتی ہے. وہ سب کا مالک ہے، وہ سب کا خالق ہے، وہ سب کا رازق ہے، وہی سب کا پالن ہار ہے، وہی سب کا مشکل کشا ہے، وہی سب کا حاجت روا ہے، وہی سب کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے. باقی کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، چاہے وہ کوئی بڑے سے بڑا نبی ہو، چاہے کوئی بڑے سے بڑا ولی ہو، چاہے بڑے سے بڑا کوئی فرشتہ ہو، چاہے بڑے سے بڑا کوئی جن ہو، چاہے بڑے سے بڑا کوئی چرند ہو، پرند ہو، درند ہو، پہاڑ ہو، سمندر ہو، دریا ہو، سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہوں، یہ سب اللہ جل شانہ کی مخلوق ہے اور اللہ جل شانہ ان سب کا خالق ہے. اس آیت کے اندر میرا خیال ہے کہ میں نے جتنی گفتگو کوشش کی ہے آسان لفظوں میں سمجھانے کی، امید ہے کہ یہ ساری کی ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. آئیے اب ذرا الفاظ کا ترجمہ کریں اور اس ترجمے کو یاد کریں، کیونکہ ہم لوگ ہر روز آیت الکرسی جو ہے وہ پڑھتے ہیں. ابھی تک ہم پڑھتے تھے، اب ہم جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں اس کو پڑھنے میں لطف بھی آئے گا، مزہ بھی آئے گا جب ہم اس کو سوچ کر پڑھیں گے کہ اللہ مجھ سے یہاں پر کہہ رہے ہیں. اللہ کیا کہتے ہیں ذرا آئیں دیکھیں. اللہ کہتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو. بھائی سب سے پہلی بات تو یہ اپنے دل دماغ کی کھڑکیاں کھول دو اور سن لو توجہ کے ساتھ کہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے. الحی القیوم، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. القیوم، پوری کی پوری کائنات کے نظام کو تھامے ہوئے ہے، سنبھالے ہوئے ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور اس کائنات کو کے نظام کو چلانے میں نہ اسے کوئی اونگ آتی ہے نہ ہی اسے کوئی نیند آتی ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی اسی کا ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے وہ بھی اسی کا ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کر سکے اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر؟ یعنی کسی کو اتنی جرت اور اتنا اختیار نہیں ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ سب کچھ جانتا ہے جو آگے ہے جو پیچھے ہے. کیا مطلب؟ غیب ہو، حاضر ہو، ناظر ہو، سب کچھ وہی جانتا ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور اس کے علم میں سے کوئی کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا الا بما شاء، سوائے اس کے کہ جس کو وہ علم دینا چاہے. اپنے علم کا کچھ حصہ کسی کو عطا کر دے تو اس کو علم غیب نہیں کہا جائے گا. سمجھ میں آ گئی بات. وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمانوں اور زمینوں کے درمیان میں وسیع ہے، یعنی آسمانوں اور زمینوں کو گھیرے بیٹھی ہوئی ہے اس کی کرسی، اتنی بڑی اس کی کرسی ہے. ولا یؤودہ حفظہما، اور آسمان اور زمین کی حفاظت اس کو تھکاتی
نہیں ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بہت بلند مرتبے والا اور بہت ہی عظمت والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔